مفتی صاحب، اگر کسی بندے کی قرآن مجید کی تلاوت میں غلطیاں ہوں اور وہ پھر ساتھ میں موبائل پر امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب کی تلاوت لگا کر دل میں تلاوت کریں اور وہ اپنی غلطیوں کی تصحیح بھی کریں، تو کیا یہ عمل کرنے سے اس بندے کی تلاوت ہو جائے گی دل میں پڑھنے سے؟ دیکھیں، دل میں پڑھنے کا مطلب آپ یہ کریں کہ زبان کو بھی ساتھ حرکت دیں. ٹھیک ہے، آواز نہ نکالیں لیکن زبان کو حرکت دیں تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت ہوگی ضرور. اور اگر تصحیح کی نیت سے آپ صرف سنیں گے بھی اور دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو آپ اپنے قرآن کی تصحیح کر رہے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ثواب تو یقیناً آپ کو ملے گا. تو فائدے سے تو بہرحال خالی نہیں ہے، لیکن بہتر اور آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ آپ زبان سے آواز نکالے بغیر زبان کو ضرور حرکت دیں جب پڑھیں. اور جب نماز میں بھی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے. بعض لوگ زبان کو، ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر دل میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح نماز ہی نہیں ہوتی. مفتی صاحب، آپ سے موجودہ جو مسئلہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس بارے میں سوال کرنا ہے کہ کیا بشریٰ بی بی کی طلاق والا کیس کیا غیر شرعی ہے یا شریعت کے عین مطابق ہے؟ اس میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی؟ دیکھیں، بشریٰ بی بی کا جو کیس عدالت میں چلا ہے، مجھے حقیقت بات یہ، میں نے اس کو سرچ کرنے کی کوشش بھی کی، مجھے اس کی کوئی ڈیٹیل ملی نہیں. میں کچھ اصولی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی عدالت کا کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا تفصیلات ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ عدت کا حکم دیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ جب طلاق بھی دیں تو اس حساب سے طلاق دیں کہ عورت اپنی عدت پراپر طریقے سے گزار سکے. اور آگے اللہ نے فرمایا احصوا العدہ، عدت کو گنو، باقاعدہ شمار کرو، گنتی کرو. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ تو تم ان کو گھروں سے نکالو نہ وہ خود گھر سے نکلے. اسی طرح قرآن کریم میں جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے، جس عورت کو طلاق بائن دے دی گئی یا طلاق مغلظہ دے دی گئی، اس کو عدت میں نکاح کرنا تو دور کی بات، اس کو پیغام نکاح دینا بھی جائز نہیں ہے. ایک وہ عورت ہوتی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ شوہر کے وفات کی عدت گزار رہی ہو، تو اس کو نکاح تو کرنا اس سے بھی جائز نہیں ہے عدت میں، جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے. لیکن اس کو اشارتاً کنایتاً نکاح کے حوالے سے کوئی میسج آپ کنوے کر سکتے ہیں، کہ اس کو یہ میسج چلا جائے کہ بھائی میں آپ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، صراحتاً نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کہ بھائی صراحتاً نہیں کہہ سکتے، تعریض، اشارے کنایے میں کہہ سکتے ہو کہ بھئی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے بھی ایک اچھی بیوی کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ بغیر نکاح کے نہیں رہیں گی. اس طرح کی کوئی باتیں کر کے یہ اس عورت کی عدت میں کہی جا سکتی ہے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ وفات کی عدت گزار رہی ہو. لیکن جس عورت کو طلاق ہوئی ہے، طلاق بائن یا طلاق رجعی یا طلاق مغلظہ، ایسی عورت کا عدت میں نکاح تو کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. ایسی عورت کو اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے. یعنی آپ اس بات سے سمجھیں کہ وفات کی عدت میں اور طلاق کی عدت میں یہ ایک فرق ہے کہ وفات کی عدت میں عورت کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام کنوے کیا جا سکتا ہے، لیکن طلاق کی عدت میں پیغام نکاح اشارے کنائے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عدت میں نکاح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے. تو جو نکاح عدت میں ہوتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا. اس نکاح کے بعد یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں بنتے. یہ اگر خدا نخواستہ آپس میں ملیں گے تو یہ زنا ہوگا، یہ یعنی ان کا جو ملنا ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ عدت کا نکاح شریعت میں معتبر نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ از خود سمجھیں کنسیڈر ہی نہیں ہوگا شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور شریعت کا حکم ہوگا کہ بھائی فوراً آپ الگ ہو جائیں. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ عدت کے اندر عورت کا قول معتبر ہوتا ہے. عورت کا قول اس سینس میں معتبر ہوتا ہے اور اس شرط کے ساتھ معتبر ہوتا ہے کہ اگر اتنا دورانیہ گزر چکا ہو کہ جس دورانیے میں عورت کی عدت گزر سکتی ہے، یعنی 3 حیض عورت کو آتے ہیں نا، تو آپ یہ اندازہ لگائیں، یعنی آپ مثال کے طور پر، یعنی کسی عورت کو طلاق ہوئے ابھی مثال کے طور پر 20 دن گزرے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میری عدت ختم ہو گئی، ظاہر ہے کہ اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ 20 دن کے اندر اس کی عدت پوری نہیں ہو سکتی. 3 مینسز 20 دن کے اندر نہیں آ سکتے، یا 15 دن بعد وہ کہے.
لیکن اگر وہ مثلاً 3 مہینے بعد کہہ رہی ہے، 4 مہینے بعد کہہ رہی ہے، 5 مہینے بعد کہہ رہی ہے، یا 2.5 مہینے بعد کہہ رہی ہے کہ بھائی میری عدت ختم ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت عدت کے معاملے میں عورت کی بات کو معتبر مانتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، ان کے لیے اس کو چھپانا حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے رحم کے بارے میں جو خبر دے گی اس خبر کا شریعت اعتبار کرے گی۔ اب دیکھیں حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اور جو طہر ہوتا ہے، یعنی ہم کب عورت کو جو خون آتا ہے اس کو حیض سمجھتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کی پاکی کا دورانیہ ہو، جس کو ہم طہر کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں طہر۔ مثال کے طور پر کسی کو 3 دن حیض آیا اور پھر 8 دن بعد 10 دن بعد دوبارہ اس کو حیض آ رہا ہے، تو یہ جو 8-10 دن بعد حیض آ رہا ہے اس کو ہم حیض نہیں سمجھیں گے۔ وجہ اس کی کہ اس کے درمیان 15 دن کا طہر نہیں ہے، 15 دن کا گیپ نہیں ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ 3 دن کم سے کم جو حیض اس کو آ سکتا ہے وہ 3 دن آئے گا، ٹھیک ہے، تو 3 دن اور پھر 15 دن، ٹھیک ہے، تو 15 دن کا مطلب یہ ہوا کہ 18۔ اس طریقے سے آپ 18 3 دفعہ اس کو جمع کر لیں تو یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ تو آپ اگر جمع کر کے دیکھیں گے 18 ضرب 3 یہ 54 دن بنتے ہیں۔ تو کم سے کم جو کسی عورت کی حیض عدت کی مدت ہو سکتی ہے اگر اس کو حیض آتا ہے، تو اگر اس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت کی جو کم سے کم مدت بنے گی وہ 54 دن بنے گی، اس لحاظ سے کہ 3 دن اس کے حیض کے کم سے کم سمجھے جائیں گے، پھر 15 دن پاکی کے، پھر 3 دن حیض کے، پھر 15 دن پاکی کے، پھر 3 دن حیض کے، پھر 15 دن پاکی کے، اور اس طریقے سے جا کے وہ پاک ہوگی۔ تو عورت کا قول عدت کے معاملے میں معتبر ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ عورت عدت کے معاملے میں ایسا دعویٰ نہ کرے جو شرعاً پاسبل نہ ہو یا شریعت اس کو کنسیڈر نہ کرتی ہو۔ اگر اتنے دن گزر چکے ہیں، مثال کے طور پر 54-55 دن گزر چکے ہیں یا 60 دن گزر چکے ہیں، اور اب وہ دعویٰ کرتی ہے کہ بھائی میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ اب یہ بشرا بی بی کیس کے اندر اور عمران خان کے کیس کے اندر کیا ہوا ہے، عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے، مجھے اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں۔ میں نے اس کیس کے بارے میں سرچ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن مجھے اس کی کچھ تفصیلات ملی نہیں ہے کہ یہ کیا کیس ہوا تھا اور کیا اس پر فیصلہ ہوا ہے، لیکن جو اصولی باتیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اسی کی روشنی میں جو شرعی حکم ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔